بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ آزاد کشمیر کا ضلع بھمبر اور نواحی گاؤں ہے ایک سلامہ، وہاں ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ دو انتہائی خوبصورت جوان سگے بھائی، ان کو بڑی درندگی سے، وحشت سے جرم ناکردہ کی سزا میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے والد وہ بھی شدید زخمی ہیں اس وقت۔ قاتل کون نکلا ہے؟ کوئی پرایا نہیں، کوئی غیر نہیں، رشتے میں دونوں بھائیوں کا چچا لگتا ہے، اور بڑا کردار جو ان دونوں کے قتل میں کیا ہے وہ ان کے سگے بہنوئی نے کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ ساری تفصیل رکھے دیتا ہوں، یقین کریں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، جگر چھلنی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بڑا آسان ہے کہنا، لیکن آج کوئی دیکھے جا کر اس ماں کا درد، اس پر بیتنے والی قیامت۔ تفصیل کچھ یوں ہے جی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک گاؤں ہے سلامہ۔ جب آپ چڑیاولا کوٹلہ سے بھمبر روڈ پر بھمبر شہر کو جاتے ہیں تو رستے میں ٹول پلازا آتا ہے، جہاں سے سڑک مڑتی ہے، برنالہ، چھم جوڑیاں، افتخار آباد کی جانب جاتی ہے۔ بڑنگ سے آگے دھندڑ کوٹ ہے، ایک سائڈ پہ مغلورہ ہے، اور یہاں دھندڑ کوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے سلامہ۔ سلامہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور میڈیا پر یہ رپورٹ کیا گیا کہ فصلوں میں بکریاں آ گئی تھیں، شکایت کی، اور شکایت کا جرم جو تھا اس کی پاداش میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ واقعہ کچھ اور طرح سے پیش آیا ہے۔ سلامہ کے رہائشی ہیں طارق، جن کا نام ہے۔ ان کے دو بیٹے قتل ہوئے ہیں، خود طارق زخمی ہیں۔ جو حقائق ان کے عزیزوں سے پتہ چلے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ مقتولین جو ہیں دو سگے بھائی، جن کی عمریں ابھی محض 18 سال اور دوسرے کی 20 برس ہے۔ یہ دونوں بھائی، اور ان کا قتل جو ہوا ہے وہ اماں پر ہوا ہے، حلہ شیری پر ہوا ہے، بڑا کردار ان کے بہنوئی نے کیا ہے۔ جی ناظرین، قاتل جو ہے ان میں سے ایک کا نام تحسین ہے عرف سونی، اور دوسرا جو اس ایف آئی آر میں نامزد ملزم ہے ان دونوں لڑکوں کا بہنوئی ہے، جس کو گوگا کہتے ہیں۔ اب جو تحسین ہے اس کی جو اہلیہ ہے، جو بیوی ہے، وہ ان مقتولین کے بہنوئی گوگا کی بہن ہے، اور جو یہ طارق، ان دونوں لڑکوں کے باپ زخمی ہوئے ہیں، اور جو قاتل ہے تحسین، وہ طارق کا چچا زاد بھائی ہے۔ یعنی قاتل رشتے میں ان دو سگے بھائیوں کا چچا لگتا ہے۔ حقائق کچھ یوں ہیں کہ تحسین کا جو جھگڑا بتایا جا رہا ہے، فصلوں میں بکریاں آ جانے کا، جانور آنے کا، اس پر کوئی تنازع، وہ تحسین کا تنازع براہ راست ان مقتولین دونوں بھائیوں اسامہ اور عمر سے نہیں تھا، کوئی اور پارٹی ہے، جھگڑا کسی اور سے تھا۔ لیکن حقائق واقعات کے مطابق تحسین کی بیوی جو ہے اس نے اکسایا، اس نے اپنے بھائی گوگا کو اطلاع دی اور کہا یہ کہ یہ جو کچھ کیا دھرا ہے یہ دونوں بھائیوں کا، اسامہ اور عمر کا ہے۔ اب ان کو فون کیا جاتا ہے اور ان کا سگا بہنوئی فون کرتا ہے کہ آپ
آ جائیں، میں تحسین کے گھر پہ ہوں۔ اب یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا بہنوئی وہ اگر ہمیں بلا رہا ہے تو کیا وہ ہمارے قتل کی نیت کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ ان کا کوئی ان کے ساتھ ایسا کوئی جھگڑا تھا۔ یہ بھائی گئے ہیں اور پہلے ایک بھائی اندر داخل ہوا، اور جہاں مبینہ طور پر تحسین عرف سونی تھا، اس کا سالہ جو گوگا ہے وہ تھا، اور انہوں نے پہلے ایک بھائی کو قتل کیا۔ جب دوسرے بھائی نے روکنا چاہا، سوال کیا کہ آپ کیوں قتل کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو بھی آتشی اسلحے کے فائر کر کے قتل کر دیا۔ اور یہاں یہ بتایا گیا کہ ان کا تیسرا بھائی جو بڑا ہے وہ بھی قتل کیا جاتا، لیکن اس کو وہاں کچھ خواتین تھیں، انہوں نے بچا لیا اور کہیں چھپا دیا اس کو۔ اب جب پیچھے ان کا باپ پہنچتا ہے تو اس پر بھی فائر کھول دیا جاتا ہے۔ طارق اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ان دونوں لڑکوں کا باپ زخمی ہے، میرپور ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ خون کی ہولی کھیلی گئی، آنن فانن کیا قیامت صغریٰ بپا ہو گئی۔ آج ان دونوں سگے بھائیوں کے جب جنازے اٹھے ہیں تو ایک کوہرام بپا تھا اس علاقے میں۔ جنازے میں لوگ جمع غفیر تھا، اور ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل سوگوار تھا۔ اطلاعات ہیں کہ تحسین عرف سونی آج اس نے گرفتاری دے دی ہے۔ پولیس تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تحسین خود تھانے میں پیش ہو گیا ہے، جبکہ ان دونوں لڑکوں کا بہنوئی ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوا ہے۔ 3 لوگ نامزد کیے گئے ہیں اس مقدمے میں۔ تحسین عرف سونی جو ان لڑکوں کا رشتے میں چچا لگتا ہے، اس کی بیوی جس نے یہ سارا فتنہ فساد برپا کیا، اور تیسرا تحسین کا سالہ اور ان دونوں لڑکوں کا رشتے میں سگا بہنوئی۔ بہنوئی کے بارے میں ناظرین پتہ یہ چلا ہے کہ وہ خود مغلورہ گاؤں کا رہنے والا ہے، اور مغلورہ اس کی اپنے سگے جو بھائی ہیں یا وہاں اس کا جو خاندان ہے ان کے ساتھ ناچاکی تھی، بنتی نہیں تھی، اور یہ کچھ عرصہ سے اب ادھر ہی مقیم تھا، سلامہ میں ہی۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سلامہ میں جو اس کا گھر بنا ہے، رہائش، اس میں بڑا کردار ان لوگوں کا تھا جن کو آج قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ جو دونوں بھائی سگے قتل ہوئے ہیں، یہ ایک بھائی مستری کا کام کرتا تھا، 7 دوسرے مزدوری کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ کس بات کی دلالت کرتا ہے کہ خون کے رشتے کس قدر سفید ہو چکے ہیں۔ کیا کوئی توقع کر سکتا ہے کہ محض عورتوں کے فتنہ فساد کھڑا کرنے پر مرد اتنے اندھے اور پاگل ہو جائیں گے کہ 2 انتہائی خوبصورت نوجوان بغیر کسی جرم کے، گناہ کے، ان کو یوں قتل کر دیا جائے گا؟ کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں کسی کو قتل کر رہا ہے، اور قتل کرنے والے کو بھی علم نہیں ہوگا کہ آخر اس کو کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ رشتوں پر اعتبار کہاں ہے، کون کسی رشتے پر اعتبار کرے گا؟ تو یہ واقعہ انتہائی دلخراش، انتہائی افسوسناک، المناک اور قابل مذمت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہنستا بستا گھرانہ کس طرح آنن فانن ایک آندھی کی لپیٹ میں آیا اور پل میں کیا ہو گیا۔
6 बहनें हैं इन दोनों भाइयों की जो कत्ल हुए हैं, और मुझे तो रह रह के इनकी जवानी पे तरस आता है। कितने खूबसूरत नौजवान थे, माँ के बेटे, बाप का सहारा थे। और आज नाज़रीन जब इनको दफनाया गया है तो जो इनका सफ़र आखिरत था, इनको जो दूल्हा को कुल्ले पहनाए जाते हैं वो पहनाए गए थे। यानी माँ बाप का अरमान यही होता है, ख़ास तौर पे माँ का, कि जब उसके बेटे जवान होते हैं तो उनके माथे पे सेहरा देखने की आरज़ूमंद होती है। ये ख्वाहिश, ये अरमान तो इन दोनों बच्चों के साथ ही आज दफन हो गया। अब यहाँ नाज़रीन सवाल ये है कि क्या ऐसे वाक़यात की, दरिंदगी की, वहशत की, जुनूनियत की, हैवानियत की रास्ता इसका रोकने के लिए कानून को बेहतर नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन में ऐसे मुकदमात का ट्रायल हो और कातिल जो हैं उनको फांसी दी जाए, वो अपने अंजाम को पहुंचे ताकि बाकी लोगों के लिए इबरत हो। यहाँ इतना जालिमाना निज़ाम है हमारा कि उम्रें बीत जाती हैं हसूल इंसाफ में, और मजलूम और मुद्दई या तो उसकी ज़ुबान भी खामोश करा दी जाती है, गवाहों को मिटा दिया जाता है, या इतना हमारा मुआशरा जालिम है कि बरादरी और जो हमारी जंजीरें हैं वो मजबूर कर देती हैं मुद्दई को कि वो राज़ीनामा दे दे, सुलह कर ले, माफ़ कर दे, चाहे उसके लिए तरगीब हो, तहरीस हो, लालच हो। तो ये इंतहाई घिनौनी तस्वीर है हमारे निज़ाम अदल की। अब देखना यह है कि क्या इस इंतहाई सफाकाना वारदात में जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, पुलिस कितनी जल्दी इनका चालान मुरतब करती है, किस तरह से इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। नाज़रीन यकीन करें कि मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं इस वाक़े को। देखते हैं कि क्या कातिल मिसाल बनते हैं, इबरत बनते हैं, या फिर मुद्दई को हमेशा की तरह शुरफा, मुअज़्ज़ज़ीन मजबूर कर देंगे कि वो अपने बेटों का खून माफ़ कर दे। कैसे मुमकिन है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी खसूसी रिपोर्ट आज़ाद कश्मीर के गांव सलामा में पेश आने वाले इंतहाई दिलखराश वाक़े की, जिसने ज़माना जाहिलियत की याद ताज़ा कर दी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।